نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے، ماہ رمضان المبارک کی یہ سعادت بھری گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں. اس بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ اس مبارک مہینے کی برکتوں، سعادتوں اور نعمتوں سے ہمیں اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے متقین اور پرہیزگاروں کی صفات کے بیان کے ضمن میں اقامت صلاۃ کے دوسرے مفہوم کا ذکر کیا تھا، اور یہ واضح کیا تھا کہ ایمان بالغیب کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پرہیزگاروں کے لیے عملی تقاضا جسے پورا کرنا لازمی قرار دیا، وہ اقامت صلاۃ کو رکھا. اور اقامت صلاۃ میں نماز کی ادائیگی اور ظاہراً اس ادائیگی میں مداومت اور محافظت، اس کی ادائیگی میں ثابت قدم رہنا اور پورے طریقے سے پابندی اختیار کرنا بھی شامل ہے. اور اس کے مفہوم میں ثانیاً اس نماز کے باطنی آداب کی حفاظت کرنا، اس نماز کی باطنی کیفیات، باطنی حلاوتوں اور باطنی لذتوں کو اپنے قلب و باطن میں جاگزیں کرنا، اور نماز کے ذریعے اللہ جل مجدہ کی یاد کو اپنے اندر، اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اپنے من میں اتار لینا اور اسے مستحکم کر لینا کہ نماز کی رکعتوں کی ادائیگی تو ختم ہو جائے مگر ہمہ وقت اللہ کی یاد انسان کے من میں قائم رہے اور انسان کا من اللہ کی یاد سے آباد رہے. گویا نماز سے انسان کو اللہ کا دائمی ذکر کرنا نصیب ہو جائے، اور اس کے ذریعے انسان کے اعمال، احوال، اطوار، اس کے طریقے، اس کی زندگی، اس کی بود و باش، اس کا رہن سہن، ہر چیز نماز کے ذریعے اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کے حکم کی بجا آوری کے تابع ہو جائے. یہ اقامت صلاۃ کا دوسرا مفہوم تھا. آج ہم اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم لے رہے ہیں، اور ساتھ اگر وقت ملا تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے ذریعے
انفاق فی المال کی بات بھی کریں گے۔ تیسرا مفہوم اقامت صلاۃ کا یہ ہے کہ نماز کے نظام کو قائم کیا جائے۔ پہلے مفہوم کے تحت نماز انسان کی انفرادی زندگی کا ایک دائمی ضابطہ بن گئی تھی۔ دوسرے مفہوم کے تحت نماز نے انسان کے قلب و باطن اور روحانی زندگی کو اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے خوف، اس کی خشیت اور اس کی محبت اور معرفت کے ذریعے آباد کر دیا تھا۔ اب اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم یہ ہے کہ نماز کو معاشرے میں ایک نظام کے طور پہ بپا کیا جائے۔ تو پرہیزگاروں کی علامت کیا ہوئی؟ پرہیزگاروں کی علامت یہ ہوئی کہ جو نماز کو ایک نظام کے طور پر جاری و ساری کرنے اور بپا کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ان کو پرہیزگاروں میں شامل کیا، متقین میں شامل کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے کہا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ایمان والے لوگ وہ ہیں اور اللہ کے مقبول مقرب بندے، اللہ کے اطاعت گزار بندے وہ ہیں اگر انہیں زمین میں تمکن مل جائے، زمین میں اقتدار مل جائے، زمین میں حکومت مل جائے، اگر انہیں زمین میں کوئی طاقت اور ایسا اختیار نصیب ہو جائے کہ وہ نظام بپا کر سکیں، تو کیا کریں؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو وہ نماز کو زمین پر قائم کر دیں، نماز کو زمین پر قائم کر دیں، یعنی نماز کو ایک نظام کی شکل دے دیں۔ اس نظام کی شکل دینے کا ایک معنی تو یہ بھی ہے کہ نماز با جماعت کا التزام کریں، نماز با جماعت کا التزام کریں، جہاں ممکن ہو، خواہ آپ 2 آدمی جا رہے ہیں، 4 آدمی کہیں جا رہے ہیں، تو آپ میں سے جو ایک شخص نماز پڑھانے کا اہل ہے وہ امام بن جائے اور دوسرا مقتدی بن جائے۔ تو نماز جب پڑھیں اور 2 آدمی ہوں تو نماز با جماعت کا اہتمام کیا جائے، مسجدوں کو نماز با جماعت کے ساتھ آباد کیا جائے، گھروں میں نماز کے ساتھ آبادی کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، اپنے گھروں کو قبروں میں نہ بدل دو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبرستان میں قبروں کو سجدہ کرنا جائز نہیں، تو وہ قبریں سجدہ گاہ نہیں ہوتی، قبریں سجدہ گاہ نہیں ہوتی۔ تو جس گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے اور نماز ادا نہیں کی جاتی اور نماز کا نظام بپا جس گھر میں نہیں کیا جاتا، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے گھر کو قبروں کے ساتھ تمثیل دی کہ اس گھر کو قبروں کی مانند اللہ کے حضور سجدوں سے اس گھر کو خالی رکھا ہے۔ گویا گھر ہو تب بھی نماز کے ساتھ آباد، مسجدیں ہوں تب بھی نماز کے ساتھ آباد، اور گھروں میں بھی اگر آپ خود نماز ادا کر رہے ہیں یا آپ کے بیوی بچے، تو انہیں ترغیب دیں کہ نماز با جماعت کا اہتمام کریں، نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ تو اقامت صلاۃ میں گھر کا کردار یہ ہے کہ گھر میں بھی نماز کا ماحول پیدا کیا جائے، گھر میں بھی نماز با جماعت کا ماحول پیدا کیا جائے، بچے بچے کو نماز سے رغبت پیدا کی جائے، تاکہ گھر کی فضاؤں میں، گھر کی ہواؤں میں، گھر کے ماحول میں نماز رچ بس جائے، اور نماز کے ذریعے اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو آباد کر دے، اللہ کا ذکر گھر کے ماحول کو پرامن کر دے، اور نماز کے ذریعے گھر اور گھر والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔
تو گھروں میں بھی اقامت صلاۃ، مسجدوں میں اقامت صلاۃ، دفتروں میں اقامت صلاۃ۔ اگر معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے تو دفاتر میں کام کرنے والے اپنے دفتروں میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ آج کے معاشرے میں جو جو اسلام سے ہم دور ہوتے گئے اور معاشرہ اسلام کی قدروں سے دور ہوتا گیا، تو ہم نے نماز کو ایک رسم سے بدل دیا، نماز پڑھانے کو بھی رسم بنا دیا، اور نماز پڑھانے والا امام صرف تنخواہ کے ساتھ ایک مقرر کیا ہوا آدمی ہو گیا۔ وہ دور جب اسلام کی قدریں زندہ تھیں، وہاں کسی بھی شہر کا جو امیر، یعنی ڈپٹی کمشنر کہہ لیجئے، اس شہر کا انتظامی سربراہ جو مقرر ہوتا تھا، وہ نماز عید کی امامت کراتا تھا، نماز جمعہ کی امامت کراتا تھا۔ صحابہ کرام کے دور میں، تابعین تبع تابعین کے دور میں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو امیر متعین کرتے، گورنر متعین فرماتے، کمشنر متعین فرماتے، کلیکٹر متعین کرتے، ڈپٹی کمشنر متعین کرتے، کسی انتظامی شعبے کا سربراہ مقرر کرتے، تو فرماتے کہ تمہارے ذمے صرف دنیاوی امور میں لوگوں کی نگرانی کرنا نہیں، بلکہ انہیں اللہ کا دین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سکھانا بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے۔ ارشاد فرماتے علموہم سنت نبیکم، کہ ان لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے سکھائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ حیات علم کے ذریعے بھی، عمل کے ذریعے بھی ان کے سامنے رکھیں۔ اس وقت نماز اور دین کی تبلیغ رسم نہیں تھی، کاروبار نہیں تھا، یہ پیشہ نہیں تھا، ہر شخص مبلغ تھا۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرما رہے ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع۔ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور حکم دیا، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جیسے اکابر صحابہ بھی تھے، اور نئے نئے قبول اسلام کرنے والے جوان اصاغر صحابہ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے باقاعدہ مکتب نبوی میں آ کے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی۔ شہروں کے رہنے والے زیادہ سمجھدار بھی تھے، اور دور دراز دیہاتوں جنگلوں کے رہنے والے اعرابی بھی تھے، ہر قسم کے لوگ۔ مگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اقامت صلاۃ کا ایک مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ 1.25 لاکھ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے کلمات سننے والوں، میرے پیغام کو سماعت کرنے والوں، آج میرے خطبے کو سننے کے لیے جتنے لوگ موجود ہیں سن لو کہ میرا خطاب سن کر تم میں سے ایک ایک شخص میرے پیغام کا مبلغ بن جائے۔ جو جو کلمہ تم نے میری زبان سے سنا ہے وہ اس شخص تک پہنچا دو جو آج خود سننے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہو سکا۔ جو موجود ہے وہ میری ہر بات غائب تک پہنچا دے۔ معاشرے میں اقامت صلاۃ کا نظام کیسے بپا ہوتا ہے؟ وہ تب بپا ہوتا ہے جب ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق حق کے پیغام کا مبلغ بن جائے، جب دعوت اور تبلیغ ایک پیشہ نہ رہے، ایک تنخواہ دار شخص کا صرف فریضہ نہ رہے، صرف مکتب و مسجد کا ایک کاروبار، تجارت یا منصب نہ رہے، بلکہ معاشرے کا ہر فرد مبلغ ہو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، ماں اپنی گود میں پالنے والے بچے کو مبلغ ہو، والد اپنی اولاد کے لیے مبلغ ہو، اساتذہ اپنے شاگردوں کے لیے مبلغ ہو، معاشرے کا ہر بڑا شخص چھوٹے کے لیے مبلغ ہو، پڑوسی کے لیے مبلغ ہو، دوست کے لیے مبلغ ہو، دکاندار گاہک کے لیے مبلغ ہو،
گاہک دکاندار کے لیے مبلغ ہو، افسر ماتحت کے لیے مبلغ ہو، غریب امیر کے لیے، امیر غریب کے لیے۔ جب معاشرے کا ہر فرد اپنی بساط کے مطابق، اپنے فہم بصیرت اور سمجھ کے مطابق اللہ کے دین کا کوئی نہ کوئی پیغام جو یہاں سے سن کر سمجھ کر جا رہا ہے، جب اپنے اوپر وہ یہ لازم کر لے کہ ہر شخص وہ پیغام ایک شخص تک پہنچا دے، یا کم سے کم 2 لوگوں تک پہنچا دے، 5 تک یا 10 تک پہنچا دے، تو ہر فرد اگر 10 افراد تک وہ پیغام پہنچانا شروع کر دے تو دیکھتے ہی دیکھتے پورے معاشرے میں نظام صلاح بپا ہو جائے گا، نیکیوں کا نظام قائم ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری تو صرف روزگار کمانا ہے، دکان پر بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ملازمت کرنا ہے، اور دین کا پیغام پہنچانا صرف علماء کا کام ہے، مولوی کا کام ہے، مبلغ کا کام ہے، امام کا کام ہے، واعظ کا کام ہے، خطیب کا کام ہے، تو اس سے بڑا ظلم دین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اقامت صلاۃ کا تیسرا معنی، جس میں نماز ایک نظام کے طور پر معاشرے میں قائم ہو جائے، اس کی شکل یہ ہے کہ ہر شخص معاشرے میں نماز کے پیغام کو سن کر نیکی کو پھیلانے والا بن جائے اور بدی کو دبانے والا بن جائے۔ قرآن مجید نے کہا کہ اگر انہیں اختیار، طاقت، قوت اور موقع میسر آ جائے تو یہ نماز کو قائم کر دیں، زکوٰۃ ادا کریں، یعنی اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور نیکی کو پھیلائیں، نیکی کا حکم دیں، نیکی کی بات آگے پہنچائیں، اور بدی اور گناہ کے کاموں سے لوگوں کو روکیں۔ تو نیکی اور بدی میں 2 باتیں، نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں، یاد رکھ لیں، بلکہ نیکی پھیلانا بھی فرض ہے۔ نیکی کرنا ہی صرف فرض نہیں، بلکہ آگے نیکی پھیلانا فرض ہے۔ نیکی کو آگے پہنچانا، نیکی کو پھیلانا، نیکی کو معاشرے میں فروغ دینا، نیکی کو تقویت باہم پہنچانا، نیکی کو استحکام دینا، یہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح خود نیکی کرنا، اور جس طرح بدی اور گناہ سے بچنا فرض ہے، اسی طرح معاشرے میں بدی کے خلاف جہاد کرنا بھی فرض ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ 2 چیزیں مل کر جس نظام کو جنم دیتی ہیں وہ اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم بنتا ہے، کہ معاشرے میں نظام صلاۃ کو بپا کر دیا۔ اقامت صلاۃ کو تیسرے مفہوم کے ذیل میں نماز پڑھنے اور پڑھانے کی رسم نہ سمجھا جائے۔ یہ نہ سمجھے کہ نماز با جماعت ادا کر لی معاشرے میں تو نماز قائم کرنے کا تیسرا حق بھی ادا ہو گیا، نہیں۔ بے شک نماز با جماعت کا اہتمام نماز قائم کرنے میں داخل ہے، مگر نماز کا قائم کرنا، نظام صلاۃ کا بپا کرنا، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داریوں کا تقاضا کرتا ہے۔ جو والدین ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، مائیں اپنے کان کھول کر سن لیں، بزرگ جوان ہر کوئی کان کھول کر سن لے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ وہ شوہر جو خود تو نماز اور نیکی کی راہ پر چلتا ہے اور بدی سے بچتا ہے، مگر اپنی بیوی اور بچوں کو نماز، نیکی اور خیر کی تلقین نہیں کرتا اور بدی سے انہیں روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیتا، وہ خود نیکی کر کے دوزخ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اپنے آپ عمل کی بنا پر بخشا گیا تو بیوی بچوں کو نیکی پر آمادہ نہ کرنے اور گناہ سے نہ روکنے کی بنا پر گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ شوہر خاندان کا سربراہ ہے، باپ سربراہ ہے، اس کی ذمہ داری کہ وہ دوزخ سے خود بھی بچے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو بھی بچائے۔ اور مائیں سن لیں کہ ماں کی ذمہ داری فقط بچوں کو دودھ پلا کر، گود میں پال کر، اسکولوں میں بھیج کر
نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ماں تجھ پر ختم نہیں ہو جاتی. قیامت کے دن ماں سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس بچے کو اچھے اچھے کپڑے تو دھو کر پہناتی تھی مگر اللہ اور اس کے نبی کا دین بھی سکھایا یا نہیں سکھایا؟ اللہ کے حضور جھکنا بھی اس بچے کو سکھایا یا نہ سکھایا؟ گھر کے ماحول کو فحاشی اور اریانی سے بچایا یا نہ بچایا؟ گھر کی فضاؤں میں دین کو داخل کیا یا نہ کیا؟ یہ بھی ماں سے پوچھا جائے گا. یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے کہ معاشرے میں نماز نیکی کا پیغام ہے. نماز نیکی کا. تو اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ لوگوں اٹھو اور معاشرے میں نیکیوں کے نظام کو بپا کر دو، بدی اور گناہ کی جڑوں کو کاٹ کے رکھ دو تاکہ پورا کا پورا معاشرہ نیکی کی آبادگاہ بن جائے، نیکی سربلند ہو، نیکی کو طاقت ملے اور بدی کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے. نیکی کو، نماز کو، روزے کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عبادات کو خالی رسم بنا کے نہ رکھ لو. دین محض پوجا پاٹ کا مذہب نہیں ہے، دین ایک نظام زندگی ہے، اور دین کی ہر تعلیم چاہتی ہے کہ وہ ایک نظام بن کر معاشرے میں پھلے اور پھولے، اور یہ ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک شخص پر عائد ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. میں خواتین کے حوالے سے بھی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں جا کر یہ پیغام پہنچائیں، اور یہ فریضہ آپ بھی انجام دیا کریں کہ نماز جمعہ پڑھنے آپ تو آ جاتے ہیں، اجتماعات اور درس قرآن سننے کے لیے آپ تو آ جاتے ہیں، اور اگر خواتین کا انتظام ہو اور آپ کے پاس سواری بھی ہو، آپ کے پاس سواری بھی ہو اور آپ لا بھی سکیں، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسی بڑی مجبوری بھی نہ ہو لانے میں، تو کبھی سوچا کہ آپ اپنے گھر کی بیویوں کو بھی لا رہے ہیں ساتھ؟ کیا دین کو سمجھنا ان کا حق نہیں ہے؟ بولیے، کیا ان پر دین پر عمل کرنا فرض نہیں؟ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو دین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری بیویاں تعاون نہیں کرتی، گھر کی عورتیں تعاون نہیں کرتی، اگر وہ تعاون کریں تو ہماری کوشش 2 گنا 4 گنا ہو جائے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں شکوہ؟ جی ذرا دیر سے گھر گئے تو بیویاں پوچھ لیتی ہیں، جواب طلبی کر لی، گریبان پکڑ لیتی ہیں، بقول آپ کے گریبان پکڑ لیتی کہ دیر سے کیوں آئے؟ آپ پھر کہتے ہیں جی وہ قادری صاحب کا درس تھا، شب بیداری تھی، اجتماع تھا، مصطفی انقلاب کانفرنس تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے خدا جانے وہاں گئے بھی ہوتے ہیں یا نہیں. تو یہ بہانے بنا کر اب جان چھڑاتے ہیں، نام ہمارا استعمال کرتے ہیں، خدا جانے جاتے سیر و تفریح پر گئے ہوں، گلشن اقبال گئے ہوں، ڈزنی لینڈ گئے ہوں، جوائے لینڈ گئے ہوں، خدا جانے کہاں گئے، لبرٹی پھرتے رہے مگر نام ہمارا بدنام ہوا. ناحق ہم مجبوروں پر ایک تہمت ہے مختاری کی، جو چاہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کا یہ شکوہ ہے کہ گھر والی خواتین تعاون نہیں کرتی، تو دوسری طرف کبھی یہ سوچا کہ انہیں بھی کبھی ان مجلسوں میں لے آئیں. جو نشہ تھوڑا آپ کو مل گیا ہے اور آپ ان مجلسوں کو نہیں چھوڑتے اور ذوق پیدا ہو گیا ہے، آتے ہیں تو 2 گھونٹ ان کو بھی پلائیں، 2 گھونٹ ان کو بھی پلائیں. یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کیا نشہ ہے، تھوڑا ان کو بھی دیں. پھر دیکھیے صورت یہ ہوگی کہ آپ بیٹھے ہوں گے، وہ اٹھائیں گی، چلیں بھائی دیر ہو رہی ہے، فوراً چلیں، مل کر چلیں گے آپ، 2 آتشا ہو جائے گا کام. تو آپ کا فریضہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، سواری ہے، کوئی رکاوٹ گھریلو نہیں ہے، تو اپنی خواتین کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو ساتھ لایا کریں. پورا صفحہ بلاک ان کے لیے چھوڑ دیا. اور جو ہماری بہنیں سن رہی ہیں وہ ذمہ داری ادا کریں کہ 1-1 2-2 بہنوں کو اپنے علاقے سے اور ساتھ لانے کی ترغیب دیا کریں. بات یہ ہے کہ عورتوں کا بھی حق ہے کہ انہیں دین سمجھایا جائے، وہ دین کو سنیں اور سمجھیں، اور اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ نے ایک موقع آپ کو عطا کیا ہے، جہاں آپ خود آتے ہیں وہاں ان کو بھی لے آئیں.
اور پیغام ان تک پہنچائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ تو مائیں اپنی اولادوں کو یہ تو بتاتی ہیں جب اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد چھوٹی ہو یا بڑی، جوان ہو جائے، کہنا نہیں مانتی، بے ادبی کرتی ہے، سامنے بولتی ہے۔ جب بیٹا جب بیاہ جاتا ہے، بہو گھر میں آتی، ساس اور بہو کی آپس میں ٹھن جاتی، ساس اور بہو کی ٹھن جاتی، اس وقت ماں کہتی ہے، حکم کرتی ہے بیٹے کو کہ اسے نکال دو گھر سے، میں تمہاری ماں ہوں۔ بیٹا کہنا نہیں مانتا۔ اب اس وقت ایسے مواقع پر ماؤں کو حدیث یاد آتی، کہتی ہے بڑا بدبخت ہے، تم نے نہیں سنا حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ تمہاری جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اب ماں کو حدیث یاد آتی، جب اپنے اوپر ہاتھ پڑتا ہے، اپنے اوپر ضرب آتی، اپنا دل دکھتا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث یاد آتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر اس ماں نے یہ کبھی نہ سوچا کہ جو برتاؤ میں کر رہی ہوں بچے کی پرورش میں، اس سے مصطفیٰ کا دل بھی دکھتا ہوگا یا نہیں دکھتا ہوگا، میرے آقا کا دل بھی دکھتا ہوگا کہ نہیں۔ تو جہاں بچے کی جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور بچے کے لیے اور اولاد کے لیے لازم ہے کہ ماں کا ادب کرے، خدمت کرے، احترام کرے، ماں کو راضی رکھے، تب جنت ملے گی۔ وہاں ماں کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ماں، یہ نہ سمجھ کہ اس حدیث کے ذریعے صرف اولاد کو اس کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ ماں کا ادب کرو، بلکہ ماں تمہیں بھی تمہاری ذمہ داری سے آگاہ کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کہ اے ماں، تیری اولاد کی جنت تیرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی تیرے کنٹرول میں دے دی۔ اب تو چاہے تو اولاد کی تربیت اس طرح کر کے اولاد کو جنتی بنا دے، اور چاہے تو اس طرح کر کے اولاد کو دوزخ میں ڈال دے۔ تو ماں سن لے کہ اولاد کا جنتی ہونا یا دوزخی ہونا یہ تیرے قدموں کے نیچے ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، تیری گود میں ہے۔ اگر بچپن سے اولاد کو دین کی راہ پر تو نے لگایا ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے حکام کا راستہ بتایا ہوتا، ماں باپ کے حقوق جو شریعت نے متعین کیے، اگر تو نے اولاد کو وہ بتائے ہوتے تو آج اولاد جوان ہو کر تیرے سامنے سر نہ اٹھاتی۔ جب اولاد جوان ہو کر ماں کے سامنے سر اٹھاتی ہے تو ماں باپ روتے، مسجد میں جاتے امام صاحب سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ تعویذ دے دو، اولاد بڑی سرکش ہو گئی ہے، وہ ماں کے تابع ہو جاتی، کوئی ایسا وظیفہ تعویذ دے دو، بیٹے کو بڑا بیٹا بالکل بیوی کے نیچے ہی لگ گیا ہے، کہنا ہی نہیں مانتا میرا، جیسے بیوی کہتی ویسے ہی کرتا ہے۔ کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ جیسے میں کہوں ویسے کرے، اگر میں کر دوں جوتے مار مار کے بیوی کو نکال دو تو نکال دے۔ ہرگز یہ تصور ماں کی اطاعت نہیں ہے۔ ماں کا حق اپنی جگہ اور بیوی کا حق اپنی جگہ۔ ماں کا ادب نہ چھوڑو اور بیوی سے حسن سلوک نہ چھوڑو، یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا، دوسری طرف جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا۔ ماں کا ادب فرض، مگر بیوی بچوں سے حسن سلوک۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں، میں خود ہوں۔ تو اسلام تو اعتدال کا دین ہے، ہر طرف حقوق کو بجا لانا یہ تقاضا ہے ایمان۔ تو سمجھا یہ رہا تھا اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کا ایک نظام ہے، اسے پورے معاشرے میں بپا کر دو، پورے معاشرے میں بپا کر دو۔ یوں سمجھیں کہ منہاج القرآن کی تحریک، منہاج القرآن کی اقامت صلاۃ کے پہلے دو معانی اور مطالب پورا کرنے کی تحریک، اور پاکستان عوامی تحریک اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم مکمل کرنے کی تحریک۔ یہ بات سنیں، مجھ سے آج اور کل بھی ایک دو دوستوں نے پوچھا، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم مذہبی زندگی پہ چلتے چلتے یکایک سیاست کی طرف کیوں آ گئے۔
ہماری جدوجہد وہ سیاست نہیں ہے جس سیاست کو شر، فتنہ، باطل، جھوٹ کہا جا سکے، وہ سیاست نہیں۔ ہم اس سیاست پر 100 بار لعنت بھیجتے ہیں۔ جس سیاست میں جھوٹ ہو ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جس سیاست میں دھوکہ، دجل و فریب ہو ہم اس سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ سیاست میں تو لوگ کرتے ہی اس طرح ہیں تو کرتے پھریں، لوگ چوری کرتے ہیں تو کیا آپ ہم سے بھی توقع کریں کہ ہم بھی چوری کریں گے؟ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ۔ اگر سیاست میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بولا کرے، ہم سیاست میں سچ کے تصور کو زندہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگر سیاست میں کوئی منافقت کرتا ہے تو کرتا پھرے، ہم تاجدار کائنات کے فیض نبوت سے سیاست میں سچائی اور راستی کے کردار کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ اگر سیاست میں کوئی بو لہبی اور یزیدی کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو کرتا پھرے، ہم سیاسی جد و جہد میں مصطفی اور حسینی کردار کو زندہ کر کے دکھائیں گے۔ یہ عمل کی بات ہے، کردار کی بات ہے۔ دوسروں کے عمل کو دیکھ کے ہمارے اوپر کیوں تانا کیا جائے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی سارے سیاسی لیڈر ایسا کرتے ہیں تو کرتے بھی، اس سے کیا فرق پڑتا؟ جب ہم ایسا کریں گے تب ہمیں تانا دینا۔ بھئی دوسرے سیاسی لیڈر جھوٹ بولتے ہیں، اگر بالفرض، سب نہیں، جو بھی بولتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ سیاسی رہنما جنہوں نے اسلام کے نام پر اس پوری قوم اور پورے معاشرے کو دجل، فریب، بددیانتی، ظلم اور بے ایمانی کی آگ اور جہنم میں دھکیل رکھا ہے، ان کی صبح و شام رشوت میں گزرتی ہیں، اور اگلے دن شاہ سرخیوں کے ساتھ اخباریں چھپتی ہیں کہ ہم رشوت کو ختم کر کے دم لیں گے۔ ظالموں، خدا کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تمہیں نیست اور نابود کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ صفائی ہستی سے میرے رب کا فیصلہ تمہیں بچا کے رکھ دے گا۔ اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت میں دیر تو ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ میرے آقا کی امت سے اتنا بڑا دھوکہ، مصطفیٰ کے دین کے نام پر قائم کیے گئے پاکستان پر اتنا بڑا ظلم، رات دن بدکاریوں میں گزارتے ہو، اسلام کے نام پر دھوکے دیتے ہو اور سوہا بیان دیتے ہو ہم اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے۔ شرم کرو، کون سا تمہارا اسلامی انقلاب ہے؟ کروڑوں روپے کی رشوتیں دے کر صبح و شام ایم این اے، ایم پی اے کے خریدتے ہو، دھندے کرتے ہو بے ایمانی کے، صبح کہتے ہو کہ ہم رشوت کو ختم کر دیں گے۔ تمہارا پورا نظام جھوٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور انتہا ظلم کی، لاکھوں لوگوں کو، غریبوں، بے سہارا کو، پریشان لوگوں کو پریشان کرتے ہو اپنے ذرائع استعمال کر کے، ٹریفک بند کر دیتے ہو، گاڑیاں دھکیل کر مینار پاکستان پر لے آتے ہو، باراتیں اٹھا کر لے آتے ہو، مالیوں کو لے آتے ہو، خاک روبوں کو لے آتے ہو، دفتروں کے ملازموں کو لے آتے ہو، ان کی حاضریاں لگاتے ہو، کوئی ٹرینیں، گاڑیاں مفت چلا کر دھکیل کر لا رہا ہے دیہاتوں سے اٹھا کر، کوئی پورے پنجاب کی بسیں گرفتار کر کے دھکیل کر لا رہا ہے۔ کسی غریب کو کوئی خبر نہیں کہ کس بلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح مجمع لگا کر پھر بیان دیتے ہو کہ ہم نے ریفرینڈم کر دیا، پوری قوم نے ہمارے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ظالموں، کب تک تمہارا دھوکہ چلے گا؟ جھوٹ کا راج کب تک چلے گا؟ وہ دن میرا اللہ لائے گا، میرا رب لائے گا، جب جھوٹ کے راج کا تختہ الٹ دیا جائے گا، جب تم صفحہ ہستی سے تمہارا نظام، تمہاری حکومت، تمہارا ظلم نیست و نابود ہو جائے گا اور پاکستان کے بسنے والوں کو سچائی ملے گی، ایمانداری ملے گی، راستی ملے گی، دیانت ملے گی، عدل ملے گا، حق ملے گا، انصاف ملے گا۔ جس دن غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، بیگان سمجھیں گے کہ اب کوئی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے آ گئے،
جس دن یتیم بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے روانہ کیا جائے گا، جس دن غریبوں کو حق ملے گا، جس دن کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا، اللہ کا دین کا نظام نافذ ہوگا، وہ اقامت صلاۃ کی بپا کرنا ہوگا، وہ نماز قائم ہوگی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی سربراہ ایک حکم نامہ جاری کر دے کہ دفتروں میں نماز پڑھی جائے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک نماز کے گھنٹے کی چھٹی ہوگی، بس یہ حکم نامہ ہو گیا اور لوگ نہ دفتر کا کام کیا لوگوں نے، نہ نماز کا کام کیا، گھر بھاگ گئے۔ اقامت صلاۃ رسم کو نہیں کہتے، بلکہ نماز اور احکامات الہیہ کے نظام کو بپا کرنے کو کہتے ہیں۔ پورے معاشرے میں اللہ کے دین کے نظام کو بپا کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کے حکم پر مبنی معاشرہ تعمیر کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے یہ قدم کیوں اٹھایا تو یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اقامت صلاۃ ممکن ہی نہیں، نظام زکوٰۃ ممکن ہی نہیں، امر بالمعروف کا نظام ایک ایک فرد تو کر سکتا ہے مگر پورے معاشرے میں امر بالمعروف کا نظام ممکن نہیں، نہی عن المنکر کا نظام معاشرے میں ممکن نہیں جب تک الذین ان مکناہم فی الارض، قرآن کہہ رہا ہے، جب تک یہ شرط نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جب تک حق والوں کو زمین پر اقتدار نہ دیا جائے، اہل حق زمین پر حکومت نہ کریں، اہل حق زمین پر جب تک حکومت نہ کرے، جھوٹوں سے حکومت چھین کر سچوں کے ہاتھ میں حکومت جب تک دے نہ دی جائے، ظالموں سے حکومت چھین کر جب تک عادلوں کو حکومت دے نہ دی جائے، عیاروں مکاروں بدکاروں سے حکومت چھین کر نیکوں تقوی والوں اور خدا خوفی والوں کو جب تک حکومت دے نہ دی جائے، زمین پر نماز کا نظام بپا نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ و انفاق کا نظام بپا نہیں ہو سکتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بپا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھنا یہ فرض عین ہے، فرض یہ جہاد ہے، مت اسے عام دنیاوی روش کے مطابق سیاست سمجھ کر پیچھے ہٹنا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ رات کے تہجد کے سجدوں سے اعلیٰ عبادت ہے، رات بھر مصلی پر کھڑے رہنے سے اعلیٰ عبادت ہے کہ اسوہ حسین پر عمل کرتے ہوئے اور اسوہ رسول پر عمل کرتے ہوئے، اسوہ صدیقی پر عمل کرتے ہوئے، کیا راتیں سیدنا فاروق اعظم کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے کے لیے اچھی نہیں لگتی ہوگی؟ بولیے۔ ایک طرف رات کی تنہائی اور مصلی تھا اور خدا کے حضور سجدے تھے، مگر سیدنا فاروق اعظم اس مصلی کی بجائے رات گلیوں میں گھوم گھوم کر خدا کی مخلوق کا خیال رکھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ حقوق العباد کی ادائیگی تھی، یہ سیاسی ذمہ داری تھی۔ کیا تھی؟ سیاسی ذمہ داری تھی۔ گلی گلی چکر لگا رہے ہیں، کیا انہیں مصلی پہ لذت نہیں ملتی ہوگی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور یہ تھا، اگر کسی جوان ٹھیک ٹھاک صحت مند تندرست توانا شخص کو دیکھتے کہ نماز کا وقت گزر گیا، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ نماز کا وقت گزر گیا، فراغت ہو گئی وظائف سے، اس کے بعد بھی وہ یوں ہی مسجد میں بیٹھا ہوا تسبیحاں پڑھ رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے اسے اٹھا کر نکال دیتے، کہتے کہ خالی تسبیحاں پڑھنے سے اللہ نے جو ذمہ داری نافذ کی ہے معاشرے کی، جا کے وہ فرض ادا کرو، وہ فرض ادا کرو۔ عبادت کے لیے اللہ نے رات رکھی ہے، اللہ نے نماز کے اوقات رکھے ہیں اور وقت ہیں اور رات بھی رکھی ہے، مگر وہ وقت جس میں معاشرے کی ذمہ داری ادا کرنی، وہ سیاسی ذمہ داریاں ہیں، وہ معاشی ذمہ داریاں ہیں، وہ سماجی ذمہ داریاں ہیں، وہ انتظامی ذمہ داریاں ہیں، وہ حقوق العباد کی ذمہ داریاں ہیں۔ جا خالی تسبیحاں پڑھنے کی بجائے وہ ذمہ داری ادا کر
اس کا نام دین ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فقط وعظ اور تبلیغ کے میدان میں رہتے ہیں، فقط مسجد و منبر پر تقریریں کرتے رہتے ہیں، اور طاہر القادری فقط کتابیں لکھتا رہتا، فقط وعظ کرتا، فقط تقریر کرتا، درس دیتا، اور عملاً ہم نے جو ہڑبانگ مچا رکھا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے، بددیانتی، بے ایمانی، ظلم اور مکاری کا نظام بپا کر رکھا ہے، قوم کا خزانہ لوٹے جا رہے ہیں، اس طرف وہ منہ نہ کرتا، ہمارے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالتا، ہمیں نہ چھیڑتا، اور معاملہ یوں رہتا کہ چلو بھائی تم تقریریں کرتے رہو اور ہم لوٹ مار کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو منہاج القرآن کی سطح پر صرف دعوت و تربیت کے کام سے خوش تھے، مگر مصطفی انقلاب کی تحریک کے شروع ہونے پر خوش نہیں ہیں، وہ یہ چاہتے کہ ہم خالی تبلیغیں کرتے رہتے اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا، انہیں لوٹ مار سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ پھر وہ لوگ بھی قطاروں میں لگ کر ہمارے ہاتھ چومتے، وہ لوگ بھی قطاروں میں لگ کر ہمارے ہاتھ چومتے، آ کے ملتے، عزت کرتے، تعریف کرتے۔ اس لیے تعریف کرتے نا کہ ہم ان کو چھیڑ جو نہیں رہے، ان کے ظلم والے ہاتھ کو پکڑ جو نہیں رہے، ان کی سرکشی پر گرفت جو نہیں کر رہے۔ تو خالی تبلیغ سے کسی ظالم کا ظلم چکا نہیں نہ رکتا۔ آپ سمجھیے کہ نہیں میری بات؟ وہ اگر بددیانتی کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، غریب کو روزگار نہیں دے رہے، رشوتیں بانٹ رہے ہیں، تو جو کہ ان کا تو بگڑتا کچھ نہیں تھا نا۔ اس لیے اے چمن والو، چمن میں یوں گزارا چاہیے، باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی۔ تم مالی والا کام کرتے رہو، ہم شکاری والا کام کرتے رہیں، کیونکہ وہ شکار کر رہے تھے غریب قوم کا، اور انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک حمام میں سب ننگے تھے الا ماشاء اللہ۔ اکثر جو اقتدار پر تھے سب ایک جیسے تھے، اس لیے وہ ہم سے خوش تھے کہ ہم وہ مسجد اور منبر و محراب میں تبلیغیں ہی کریں، خوش تھے۔ مگر یاد رکھو، تاجدار کائنات نے ایک وقت تک تو فقط منبر و مسجد پہ خطاب فرمایا، فقط واعظ و تبلیغ کی، فقط دعوت و تربیت فرمائی ایک وقت تک، مگر عمر بھر ایسا نہیں کیا۔ پھر ایک وقت آیا جب مدینہ ہجرت ہوئی تو واعظ بھی کیا اور ظلم کے گریبان میں ہاتھ بھی ڈالا۔ دیکھو ظالموں، ہمیں تانا نہ دو، ہم سیرت مصطفیٰ پر چل رہے ہیں، حضور کے منبر پر واعظ بھی کر رہا ہوں اور ظالموں تمہارے گریبان کو بھی پکڑ رہا ہوں۔ ہمارا واعظ جاری ہے، ہماری دعوت و تبلیغ جاری ہے، ہمارے درس جاری ہے، ہماری تربیت جاری ہے، یہ کام بھی جاری ہے، مگر فرق صرف اتنا آیا ہے، پہلے صرف یہ کام تھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ظلم کے گریبان کا پکڑ اپنا بھی فرض لے لیا ہے، اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، کس کا؟ اللہ کے رسول کا حکم، اللہ کے رسول کو حکم ہے۔ اب حق کو سر بلند کرنے اور حق کو نافذ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب حق پسپا ہو رہا ہو اور ہم عمر بھر خالی تبلیغیں کرتے رہیں تو قیامت کے دن پھر اگر ہم ظلم کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو قیامت کے دن اللہ کا حساب و کتاب کا ہاتھ ہمارے گریبانوں پر پڑے گا۔ تو اقامت صلاۃ کا معنی تیسرا یہ ہے کہ اس کے نماز جس نظام کی بات کرتی ہے اسے معاشرے میں نافذ کرو، اور وہ نافذ نہیں ہوتا جب تک عملاً سیاسی جد و جہد کے لیے اٹھا۔ مسجدوں میں تبلیغوں کی کمی ہے کوئی؟ آپ عمر بھر تبلیغیں کرتے رہیں، جب الیکشنوں کا وقت آئے تو آپ کے علاقے کا جاگیردار، وڈیرا، سرمایہ دار، ہیروئن فروش، جگہ ٹیکس کھانے والا، بدمعاش، غریب کھوکھے والوں سے ٹیکس کھانے والا،
स्मगलिंग करने वाला, लूट मार करने वाला, गरीब का दम जीना दोबर करने वाला, जब इलेक्शन आए अपनी गुंडागर्दी और माल और दौलत की बिना पर इलेक्शन जीत कर असेंबलियों में वो पहुंच जाए, आपने तबलीग को चूसना है बैठकर? क्या बोलिए? कोई लॉलीपॉप है, कोई मछली गोलियां हैं कि इसको चूसते रहेंगे? अरे जहां से दीन नाफिज होना है वो असेंबलियां हैं। मस्जिद से दीन की आवाज तो उठ सकती है मगर दीन नाफिज, समझ लो इस बात को, मस्जिद और मिंबर से दीन की आवाज उठ सकती है और ये सदियों से उठ रही है। और 42 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, क्या नहीं उठ रही? नहीं उठ रही, उठती रही है। तो क्या मस्जिदों से खाली वाज की आवाज उठने से इस मुल्क में इस्लाम नाफिज हो गया? नहीं हो सकता, 1000 साल भी इस तरह नहीं हो सकता। नाफिज मस्जिदों से नहीं होगा, यहां से तो पैगाम दिया जाएगा, नाफिज असेंबलियों से होगा। मेरे आज के खिताब को सुनो, हर शख्स इसको कैसेट को खरीद ले, 10-10 कैसेटें खरीदे और मुआशरे में तकसीम कर दी जाए कि मस्जिदों में इस्लाम की आवाजें तो बुलंद होगी मगर मुआशरे में इस्लाम नाफिज होगा असेंबलियों के जरिए। जिनके हाथ में इक्तिदार है, जिनके हाथ में ऑर्डिनेंस है, जिनके हाथ में कुव्वत नाफिजा है, जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी करने वालों को दबा सकते हैं, जिनके हाथ में कुव्वत हुकूमत की बागडोर है। तो तुम मस्जिदों में आओ, नमाजें पढ़ो, हम तुम्हें तबलीगें करें और वापस जाओ। और जिन असेंबलियों से इस्लाम का रिफाज होना है, जहां कानून बनता है, जहां से बददियानती खत्म करने का निजाम वज़ा होना है, जहां रिश्वत को खत्म करने का कानून बनाया जाना है, वहां सारे राशि रहे, वहां बददियानत रहे, वहां बेहया रहे, वहां स्मगलिंग रहे, वहां हीरोइन फरोश रहे। और तुम कहो कि ताहिरुल कादरी साहब कितने अच्छे लगते थे, सिर्फ वाज करते थे, इधर क्यों आ गए? इधर इसलिए आया हूं कि मुस्तफा के दीन को नाफिज करने के लिए असेंबलियों को हीरोइन फरोशों से पाक कर दिया जाए, स्मगलरों से पाक कर दिया जाए, डाकुओं लुटेरों से पाक कर दिया जाए, ताकि असेंबलियों तक लुटेरे न जाए, मुस्तफा के गुलाम जाएं, सच्चे दीनदार जाएं, बाकिरदार जाएं, गरीब जाएं, मुतवस्सित लोग जाएं। ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका की सुन्नत है। दीन नाफिज न हो तो उस दीन के वजूद का क्या फायदा? दीन गालिब न हो तो उसके वजूद का क्या फायदा? अल्लाह पाक ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिह। हुजूर को भेजा इसलिए गया, कुरान देकर, सुन्नत देकर, दीन देकर, हिदायत देकर, मगर भेजा इसलिए गया कि इस दीन को गालिब कर दे, इस दीन को नाफिज कर दे। मिनहाजुल कुरान दीन का पैगाम पहुंचाने की तहरीक थी और है। मिनहाजुल कुरान दीन का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की तब तहरीक है, और पाकिस्तान अवामी तहरीक दीन का पैगाम मुआशरे में नाफिज करने की तहरीक है। मिनहाजुल कुरान के जरिए दीन का पैगाम पहुंचाना है और अवामी तहरीक के जरिए मुस्तफा के दीन को बतौर निजाम के यहां लाना है। ये मुत्तसिल जिद्दोजहद है, ये इकामत सलात है। और मैं युकीमून सलात, नमाज को निजाम के तौर पे मुआशरे में कायम करो। अगर निजाम नाफिज करने के लिए सियासी जिद्दोजहद करना ये दीन का हिस्सा ना होता तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक कभी तख्ते खिलाफत में ना बैठते, मस्जिद की चटाई पर बैठकर उम्र भर तबलीग करते। हजरत सिद्दीक अकबर से बड़ा दीनदार हम में कौन होगा? सैयदना फारूक आजम कभी खिलाफत कबूल न फरमाते, चटाई पर बैठकर तरबियत करते लोगों की और कहते भाई नहीं ये सियासत है, मैं हुकूमत में मैं नहीं आता। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कभी तख्त खिलाफत में न बैठते, जंगे ना होती,
مارکے نہ ہوتے، جہاد نہ ہوتے، مدینہ طیبہ کے محاصرے نہ ہوتے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیا تھا؟ یہ اسلام کی سیاست تھی، یہ دین مصطفی کی سیاست تھی۔ الگ چٹائی پہ بیٹھتے، تلاوت کرتے، قرآن کے درس دیتے۔ حضرت علی شیر خدا کبھی مدینہ تخت خلافت تھا، کبھی کوفہ جا بسایا۔ ارے وہ شہر مدینہ چھوڑ کے کوفہ چلے گئے، کیا شہ لے گئی؟ خالی تبلیغ یہاں ممکن نہ تھی؟ یہ اسلام کا سیاسی تصور تھا، یہ دین مصطفی کو مستحکم کرنا تھا، اور وہ سیاسی جد و جہد کے بغیر ممکن نہ تھا۔ سب خلفائے راشدین، امام حسین شہر مدینہ چھوڑ کر کربلا کے میدان کو جا کے آباد نہ کرتے، اور دریائے فرات کا پانی خانوادہ نبوت کے خون سے رنگی نہ کرتے۔ کہتے بھی میں کیا جھگڑوں یزید کے ساتھ، وہ سیاسی معاملہ ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں۔ اگر امام حسین یہ فیصلہ کر دیتے کہ چلو بھائی یزید تو موج کر، عیش کر، تیرے معاملے میں میں نہیں آتا اور میرے معاملے میں تو نہ آ، میں تبلیغ کرتا ہوں تو حکومت کر، میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں اور تو حکومت کر، تو کیا اس پر کربلا کا مارکا بپا ہوتا؟ کیا یزید امام حسین کی شہادت کے در پہ ہوتا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ دین ہی نہیں تھا کہ میں تبلیغ کرتا ہوں تو حکومت کر۔ ارے یہ تصور اسلام دشمنی کا تصور ہے، اسلام دشمنی کا تصور ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ تبلیغ دین کی کیا، کہ جہاں سے دین کا نفاذ ہونا ہے وہاں باطل بدکار شرابی لوگ مسلط ہوں، تو اس معاشرے میں دین کی تبلیغ کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو ڈھونگ بن جائے گا۔ تو دین تو اقامت صلاۃ، اقامت دین کا نافذ ہونا تقاضا اس امر کا کرتا ہے کہ جو مسجد میں ہو رہا ہے وہی پورے معاشرے میں ہونے لگے۔ ہر دکان پر ایمانداری ہو، دفتر میں دیانتداری ہو، غریب و امیر کو حق یکساں ملے، مگر یہ تغیر اور انقلاب تب آئے گا اگر تخت سلطنت بھی نیک لوگوں کے ہاتھ میں جائے گا۔ اور یہ جد و جہد، اس کا نام سیاسی جد و جہد ہے، یہ مقصود دین ہے، اور یہ اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم کہ لوگوں اٹھو، جو نماز پڑھتے ہو اس نماز کا سبق پورے معاشرے میں نافذ کر دو، اس نماز کا سبق پورے معاشرے میں نظام کے طور پہ نافذ کر دو۔ اللہ رب العزت